اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے استصواب پہ، یعنی ریفرنس۔ دفعہ 113 سی پی سی کے تحت جو ریفرنس بھجوایا جاتا ہے اس پہ آج ہم کچھ ڈسکشن کریں گے۔ استصواب سے مراد رائے لینا ہے۔ کوئی بھی عدالت ضابطۂ دیوانی کے قواعد و ضوابط کے تحت کوئی معاملہ بغرض استصواب عدالت عالیہ کو بھجوا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ دفعہ 113 سی پی سی کے الفاظ جو کہ اس طرح سے ہیں: قائم کردہ قیود و شرائط کے تحت کوئی عدالت واقعات مقدمہ کی کیفیت لکھ کر مقدمے کو عدالت عالیہ بغرض استصواب بھجوا سکتی ہے، جس پر عدالت عالیہ ایسا حکم صادر کرے گی جو مناسب معلوم ہو۔ کسی مقدمے یا اپیل کی سماعت کے وقت یا اس سے قبل جس کی ڈگری قابل اپیل نہ ہو اور بوقت اجراء ایسی ڈگری کے کوئی قانونی نقطہ یا ایسا نقطہ جو رواج سے متعلق ہو، جو قانون کا درجہ رکھتا ہو، جس کی نسبت عدالت مجوزہ مقدمہ یا اپیل یا عدالت مجوزہ مقدمہ یا اپیل یا عدالت اجرائے کنندہ ڈگری کو معقول شبہ ہو، تو عدالت کو اختیار ہوگا کہ وہ خود اپنی مرضی سے یا درخواست دائر ہونے پر واقعات مقدمہ کی کیفیت اور وہ معاملہ جس کے بارے میں شبہ ہو تحریر کر کے مائع اپنی رائے کے جو ایسے معاملے کے بارے میں ہو رائے کی غرض سے عدالت عالیہ کو بھجوائے۔ تو دوستو، دوران سماعت یا اپیل عدالت کے روبرو کوئی ایسا پیچیدہ معاملہ آئے جس کا تعلق قانون یا رواج جو حکم یا قانون کا درجہ رکھتا ہو، اور ایسا معاملہ سماعت کے وقت یا اس سے قبل پیدا ہوا ہو اور عدالت ایسے معاملے پر کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے میں مشکوک ہو یا صحیح رائے اخذ نہ کر سکتی ہو، تو وہ ایسا معاملہ از خود یا کسی فریق کی درخواست پر واقعات دعویٰ یا اپیل لکھ کر اور اپنی رائے تحریر کر کے بغرض رائے عدالت عالیہ کو بھجوا سکتی ہے۔ قانونی اصطلاح میں اسے استصواب یعنی ریفرنس کا نام دیا جاتا ہے۔ عدالت چند صورتوں میں معاملہ بغرض استصواب بھجوا سکتی ہے۔ نمبر 1، زیر سماعت مقدمہ یا اپیل کی ڈگری کے خلاف اپیل نہ ہو سکتی ہو۔ نمبر 2، ایسا پیچیدہ مسئلہ یا نقطہ ڈگری کی تفصیل کے سلسلے میں پیدا ہوا ہو۔ نمبر 3، بغیر استصواب ڈگری کی تعمیل نہ ہو سکتی ہو۔ نمبر 4، ایسے پیچیدہ مسئلے یا نقطے ڈگری کی تفصیل کے سلسلے میں پیدا ہوا ہو۔ نمبر 5، عدالت از خود کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکتی ہو۔ تو دوستو، کوئی بھی معاملہ بغرض استصواب عدالت عالیہ کو بھجوائے جانے کے بعد عدالت نمبر 1، مقدمے کی کارروائی استصواب کے آنے تک روک سکتی ہے۔ نمبر 2، کارروائی ممکن ہو تو جاری رکھ سکتی ہے۔ نمبر 3، مشروط حکم یا ڈگری صادر کر سکتی ہے۔ عدالت عالیہ استصواب موصول ہونے پر جو طریقہ کار اختیار کرتی ہے اس کو آرڈر 46 رول 3 میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، زیر استصواب مسئلے پر اپنی رائے تحریر کرے۔ نمبر 2، فیصلے کی نقل متعلقہ عدالت ماتحت کو ارسال کرے۔ نمبر 3، نقل فیصلے پر رجسٹرار عدالت عالیہ کے دستخط ضروری ہیں۔ نمبر 4، عدالت ماتحت عدالت عالیہ کے فیصلے کے مطابق مقدمے کا فیصلہ کرے۔ استصواب میں عدالت عالیہ ماتحت عدالت کی کسی رائے کو جو اس امر کے بارے میں ہو جو استصواب کے لیے بھجوایا گیا ہے تبدیل کر سکتی ہے، اس میں ترمیم کر سکتی ہے یا اسے مسترد کر سکتی ہے یا مزید کوئی ایسا حکم صادر کر سکتی ہے جو مناسب سمجھے۔ آرڈر 46 رول 7 کے تحت ذیلی جج کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی ماتحت عدالتوں کی حد تک استصواب کے اختیارات استعمال کرے۔ تو دوستو، یہ کچھ باتیں تھی استصواب ریفرنس کی بابت۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔